بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو انتہائی حیرت انگیز ہے، یہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دلہن کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنی ہی رخصتی کے موقع پر بچے کو جنم دیا۔ اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے، یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور بہت سے سوال جنم لیں گے کہ بچے کی پیدائش پر دولہے اور ماں باپ نے کیا رد عمل دیا ہوگا، اور انہیں کیسے پتہ نہیں چلا کہ دلہن حاملہ ہے، یہ واقعہ کب اور کیوں پیش آیا اور دلہن کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے۔ یہ انوکھی شادی کا واقعہ دوستو کراچی میں پیش آیا۔ یہ کہانی سائرہ اور علی کی ہے۔ یہ آپس میں چچا زاد تھے، دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں ساتھ ساتھ تھے۔ علی کے باپ نے سائرہ سے علی کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا اور طے پایا تھا کہ ان کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شادی کر دی جائے گی۔ بچپن سے دونوں یہ بات جانتے تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو سوچتے اور خوابوں میں گم رہتے، دن گنتے رہے کہ کب ان کی پڑھائی ختم ہوگی اور وہ ازدواجی بندھن میں بندھ جائیں گے۔ علی نے انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تو اسے ایک اچھی فرم میں اچھی جاب مل گئی۔ تب سائرہ انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی اور آخری سال میں تھی۔ یہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، جب گھر والوں نے سوچا کہ اب تو علی کی جاب لگ گئی ہے تو کیوں وہ دونوں کی شادی کی جائے۔ 2 ماہ قبل تاریخ رکھی گئی اور چھوٹی عید کا تیسرا دن طے پایا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ملک میں مہلک وائرس کی خبر آنے لگی۔ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن لگا، شادیوں پر بھی پابندی لگی۔ شادی کی تاریخ ملتوی کرنے سے پہلے علی کی ضد تھی کہ ہر صورت شادی کی جائے، چاہے سادگی سے، مگر دونوں بھائیوں کی پہلی اولاد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی دھوم دھام سے ہو اور سارا خاندان اس میں شامل ہو۔ اس پر دونوں بھائیوں میں بات طے ہوگی۔ مقررہ تاریخ پر دونوں خاندانوں کی موجودگی میں سائرہ اور علی کا نکاح ہو جائے۔ جیسے ہی شادی پر پابندی ختم ہو، رخصتی کر دی جائے۔ مقررہ تاریخ میں گزشتہ سال کی چھوٹی عید پر دونوں کا گھر میں نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے 3 ماہ بعد سائرہ کی طبیعت خراب ہوئی اور لیڈی ڈاکٹر نے اس کی فیملی کو یہ بتایا کہ سائرہ 2 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ خبر دونوں خاندانوں کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں بچوں کی شامت آ گئی۔ ماں باپ دونوں پر غصہ ہوئے، لان تان ہوئی کہ جہاں سالوں انتظار کیا وہاں کچھ عرصہ اور کیوں نہیں کیا۔ سائرہ کا باپ ناراض ہوا کیونکہ بیٹیوں کے ماں باپ کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ دونوں فیملیز سر جوڑ کر بیٹھ گئیں، بحثیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ سائرہ اور علی کو اپنی اس غلطی پر بہت کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ دونوں بھائیوں کو ان کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا وہ دونوں نکاح میں تھے، ٹھیک ہے غلطی ہوئی مگر گناہ تو نہیں ہوا، اور ویسے بھی بچپن سے اٹیچ ہیں، جلد لڑائیوں کو چھوڑ کر رخصتی کی جائے۔ پھر ہوا یہ کہ دونوں فیملیز جو بھی تاریخ رکھتے، ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتا اور شادی پر پابندی لگ جاتی۔ اسی صورتحال سے گزرتے سائرہ حمل کے 7ویں ماہ میں تھی تو ان کی شادی ہوئی۔ سب کو یہ اطمینان تھا کہ ابھی 2 ماہ بچے کی پیدائش میں ہیں، مگر ساتھیوں عین رخصتی پر وہ راز جو دونوں فیملیز چھپانا چاہتی تھی تب افشا ہو گیا، جب رخصتی کے موقع پر سائرہ کو درد شروع ہوا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ یہ لمحہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کسی کے موبائل پر کیمرے سے ریکارڈ ہوا۔ سائرہ کو دلہن کے لباس میں ہی فوری اسپتال لے جایا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر کو بھی ایسی دلہن پر حیرت ہوئی جو اپنی شادی کے دن ہی بچے کو پیدا کرنے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بچے کی جان کو خطرہ لاحق بتاتے ہوئے فوری آپریٹ کیا، اور کیسی عجیب بات ہے کہ علی اور سائرہ کی عین شادی کے دن ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ جہاں دونوں فیملیز کو بے حد خوشی بھی تھی تو شرمندگی کا بھی سامنا تھا۔ دونوں بھائی بیچارے دھوم دھام سے خاندان کی موجودگی میں شادی کرنے کے چکر میں مارے گئے اور پچھتائے کہ بہتر تھا تبھی سادگی سے جہاں نکاح کیا رخصتی بھی کر دیتے۔ بہرحال ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بچہ کیونکہ 7 ماہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصہ اس کو نگہداشت میں رکھا گیا اور ولیمہ تب تک ملتوی رکھا گیا جب تک بچہ ٹھیک ہو کر گھر نہیں آ گیا، اور بچے کے گھر آنے کے اگلے دن ولیمہ کیا گیا۔ یوں ساتھیوں یہ واحد بچہ ہوگا جس نے ماں باپ کے ولیمے میں شرکت کی ہوگی۔ پیارے دوستو، دنیا ایسے انوکھے واقعات سے بھری پڑی ہے، کہیں غم کے انوکھے واقعات تو کہیں خوشی کی عجیب داستانیں۔ ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جو بھی ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر اور ٹھیک ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت بے شک صرف اللہ کے ہاتھ پہ ہے، اور جو اس نے طے کر دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ زندگی میں تمام رشتے اللہ کی جانب سے ہیں، بس ہم ان کو کیسے نبھاتے ہیں یہ اس نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور ساتھیوں ایک بات اور کہ سادگی اللہ کو پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریبات کے حوالے سے بہت عجیب رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں جن کا ہمارے دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ چاول کا پھینک
پھینکنا، لوٹا وار کر ماں کا پانی پینا، کیک کاٹنا، دودھ پلائی، پھول پھینکنا، رستہ روکنا، دلہن کو اٹھا کر دہلیز پار کروانا وغیرہ۔ بہت سے جوڑے اور گھر والے ان رسموں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خوشیاں نہ منائیں، مگر ایسے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ ذرا سوچئے کہ آپ کا ان رسومات میں، سجاوٹوں میں ہزاروں لاکھوں کا خرچہ آتا ہے۔ یہ پیسہ کسی غریب کے کام بھی آ سکتا ہے، کسی غریب کے علاج میں مدد کر سکتا ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ ہو سکے تو اس بات کو سوچئے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔